الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاروں، کفار اور منکرین اور دشمنان خدا و رسول کی عاقبت حال جہنم. اب جہنم کے لیے فرمایا علیہ 19، اس کے کوتوال اور چوکیدار 19 ہیں. اب یہ تعداد اور یہ فرشتہ جہنم کے داروغہ ہوگا وغیرہ، اس آیت میں ان کے مقاصد و حکمت بیان. فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کے چوکیداروں کو فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے کہ فرشتہ ان کی ایک خاص صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمانبری اور اطاعت میں اندھے اور بہرے، ایسے کہ اس سے ہٹ کر ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا صفت کہ جو کچھ اللہ کی اطاعت سے متعلق ان کو حکم ملا ہے وہ اسی احکامات میں سے ہٹ کر یا ان سے آگے پیچھے ہونے کی تصور بھی نہیں کرتے، کسی کی رعایت نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ایک حکمت. وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، اور ان کی یہ تعداد مقرر کر دینا کہ وہ 19 ہیں، 20 کیوں نہیں ہیں، یا فرض کیجئے 18 کیوں نہیں ہے. فرمایا یہ ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے، تاکہ کفار جو ہیں منکرین وہ اس جمیلے میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مزید وسائل پیدا کریں. اور لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کی جو تورات و انجیل کے اصلی نسخے ہیں ان میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان لوگوں کی یقین میں اضافہ ہو. اور یزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان کی ایمان بھی بڑھ جائے. اور ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور اہل ایمان یعنی مسلمانوں میں قیامت، جنت، جہنم اور اخروی مراحل سے متعلق کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا 19، پچھلی کتابوں میں بھی یہی تعداد مذکور ہے، وہیں بھی یہی بات ہے کہ فرشتے اس کی نگہبان اور چوکیدار ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ایک کے لیے روشنی اور ایک کے لیے تاریکی. جن لوگوں نے روشنی کی طرف سفر کرنا چاہا ان کو اللہ کے کلام نے اور ان آیتوں نے روشنی دے دی. جنہوں نے روشنی چھوڑ دی اور تاریکی کو ترجیح دی تو وہ تاریکی کی طرف ایسے بڑھتے چلے گئے کہ تاریکی بھی بڑھتی چلی گئی. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، تاکہ یہ بات منافقین، کفار اور مشرکین جن کے دل میں مرض یعنی مرض نفاق اور شرک اور کافر وغیرہ، وہ یہ کہہ بیٹھیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ رب العزت نے اپنی یہ فرمودہ بیان کرنے سے کیا مقصد
ہمارے سامنے رکھا ہے. کیا مقصد ہے اللہ رب العزت کا اس مقدار کو فرشتہ کرام کے بنا کر جہنم کے داروغہ بنانے کی؟ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. بس اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کی مشیت ہو، جس کو گمراہی نصیب ہو اسی سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور جن کے نصیب میں ہدایت ہو اور روشنی ہو وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. باقی اللہ کے لشکر یہی 19 ہے. اللہ کے پاس کچھ اور نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اپنے رب کے لشکر کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ. تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا الا، مگر اللہ کی ذات. اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون کون سی مخلوقات اللہ کی لشکر کے حیثیت سے تیار ہیں، اور اب اللہ جب چاہے ان کو اپنے دشمنوں پر مسلط کر دے اور وہ تہس نہس کر دیں اللہ کے دشمن. اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں یہ صلاحیت ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو دشمن بنا کر پوری اپنے دشمنی رکھنے والوں کے پورے ایریا پر مسلط. یا اللہ رب العزت ان کو ایمان اور ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور اہل ایمان کا تسلط ہو. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. باقی قرآن کی آیتیں، اللہ کی کتابیں، رسول کی تشریف آوری وغیرہ، یہ تمام باتیں ذکرى، یہ یاد دہانی ہیں بشر کے لیے، تاکہ وہ ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے اور سیدھا راستے پر جمتے ہوئے چلے جائے اور منزل مقصود تک اس کا پہنچنا آسان ہو. اور انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں اور خامیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے دنیا اور آخرت کی خیر میں شامل ہو جائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.